بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان، اور ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی براہ راست نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، انسانی شخصیت اپنے اخلاق سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ آج ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں تو جو خوشی ہے، خوشحالی ہے، امن و سلامتی ہے، ایک سکون ہے، یہ سب اخلاق کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اور جب میں اخلاق کی بات کرتا ہوں تو قرآن کی اس آیت کا ذکر ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ شہادت خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا ایمان بھی اخلاق کے بغیر کامل نہیں ہو پاتا۔ یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اچھا اخلاق ہونا۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی برے لہجے میں بات کرتا تھا، آپ جواب ہمیشہ نرمی سے ہی دیتے تھے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق میں دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسن اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم۔ اور اس بابرکت گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ملک کے نامور اسکالرز اور علماء کرام، جن سے ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقین جانیے ہماری کوشش ہے کہ اگر ایک نشست میں بھی اگر ہم کوئی ایک اچھی بات سیکھ کر اپنے آپ میں تبدیلی لے آئیں تو یقین جانیے ہماری کامیابی ہے، آپ سب کی کامیابی ہے، اور یہی ہماری کوشش بھی ہے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ حسین مسعودی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، یعنی اس میں ہم جتنی بھی بات کریں ہمیں ایک نہیں کئی نشستوں کی ضرورت ہے، تب بھی شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر پائیں۔ لیکن آج جو گفتگو ہے میں اس کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات میں حسن اخلاق پر اتنا زور کیوں دیا؟ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی کے اخلاق کو عظیم کہا قرآن میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ جانے عظمتوں کے کون کون سے ہم نے اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں، لیکن قربان جائیے عظیم تو وہی ہوتا ہے جسے رب نے عظیم کیا ہو۔ اور یہ یہاں پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، لَعَلَىٰ یہ دراصل استعلاء کے لیے ہوتا ہے، جس کو معنی پوزیشن کے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں، گاڑی کا پوزیشن اسی کے پاس ہوتا ہے، جہاں چاہے اسٹیئرنگ گھما دے۔ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے تو اس کی باغ گھوڑ سوار کے پاس ہوتی ہے، جہاں چاہے جس ڈائریکشن میں گھوڑے کو گھما دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کا شہ سوار بنایا ہے، عظیم مرتبہ پر فائز فرمایا ہے، لہٰذا ہم نیک اس وقت بنتے ہیں جب نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، نیک راہوں میں چلتے ہیں۔
اور مجھے کہنے دیجئے کہ نیکی اس وقت بنتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کہا وہ نیکی بن گیا، آپ نے جو کیا وہ نیکی بن گیا، جو کہا وہ اخلاق بن گیا، آپ نے جو کیا وہ اخلاق بن گیا۔ لہٰذا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا معاملہ بھی یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز نہ پڑھو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر نماز پنجگانہ ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن کیا جب سورج نکل رہا ہو 20 منٹ تک ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، نہیں کر سکتے، حالانکہ عبادت تو رب کی ہر وقت کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں، رسول نے منع کر دیا، اب یہاں پر سجدہ نہیں کریں گے۔ ضحبہ کبریٰ آ گیا، اس وقت جب بالکل ایک ٹرانزٹ فیز ہوتا ہے سورج کا، ہمیں حکم دیا گیا کہ سجدہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرے بھائی؟ رب کو کرنا نہیں، رسول نے منع کر دیا۔ مغرب سے پہلے 20 منٹ کا دورانیہ ہم نہیں کرتے۔ سفر میں ہم آدھی پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے رب تیری پوری پڑھیں، تو جواب آتا ہے نہیں۔ رسول کا عمل یہی ہے کہ سفر کے اندر آدھی پڑھنی ہے، پوری کرو گے پڑھو گے تو کفران نعمت ہوگا، آدھی پڑھو گے تو شکران نعمت ہوگا۔ لہٰذا اسی طریقے سے مزدلفہ میں جائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز وقت پر کوئی نہیں پڑھتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت پر نماز فرض کی ہے، لیکن کوئی بھی عرفات میں مغرب ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا۔ مزدلفہ میں جب بھی پہنچے گا رات کے جس پہر، وہاں پر جا کر مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ میں نے کہا کہ مغرب پڑھنا یہ تو نیکی ہے، یہ تو سیدھا فرمایا کہ نہیں ارے نادان، جب رسول کہے کہ نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا عبادت بن جاتا ہے، اور جب رسول کہتے ہیں کہ نماز ان اوقات میں نہ پڑھو تو نہ پڑھنا اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاق کا نیکی کا شہ سوار بنائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو کھانے کا کھانا ثواب بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کھانا نہ کھاؤ تو نہ کھانا ثواب بن جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، ہم نہیں کھاتے، ثواب ہے، لیکن عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے صوم دہر ہم نہیں رکھتے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضور جو فرما دیتے ہیں دراصل وہی اخلاق اور وہی نیکی بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کانا خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر منقش کیا جائے، نقش کیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن کے الفاظ کو مجسم کیا جائے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ لہذا حضور مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کا نزول بعد میں ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہوئی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پہلی مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو کیا چیز کو اللہ کی توحید کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو، کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے اگر فوج حملہ کرنے والی ہے تم یقین کرو، کہاں کیوں نہیں، بخدا ہم نے آپ سے بڑھ کر صادق و امین کہیں نہیں پایا، آپ صادق بھی امین ہیں۔ تو حضور نے سب سے پہلے توحید کے دلیل کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا، بعد میں آپ نے دعویٰ پیش کیا لا الہ الا اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کا ایسا شہ سوار بنایا ہے کہ آپ جس سمت کے انجانے مڑ جاتے ہیں وہی سمت نیکی بن جاتی ہے، وہی سمت عبادت بن جاتی ہے، اور وہی سمت اخلاقیات بن جاتی ہے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے وہ شجاعت ہوں، چاہے وہ شہامت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ ازدواجیات ہوں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ عملیات ہوں۔ زندگی کے کسی بھی آپ شعبے میں اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اتباع کر لیں گے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے آپ کو نگینے ملیں گے کہ آپ پھر عام نہیں رہیں گے، خاص رہیں گے، آپ اقوام عالم میں بلند و بالا ہو جائیں گے۔ آج ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اخلاق کے دو معیار بنا لیے ہیں، ایک وہ اخلاق ہے جس پر ہم چلتے ہیں، اور دوسرا اخلاق وہ ہے جس پر ہم دوسرے کو چلانا چاہتے ہیں۔ اخلاق وہی ہے جو نبی نے دیا، اس پر چلیں گے تو پھر ہم ذلتوں سے نکل کر عروج کی جانب جائیں گے۔ خوبصورت بات کہی ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب نے، جزاک اللہ۔ اب میں چاہوں گا علامہ حسین مسعودی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ کیا اہمیت ہے اسلامی تعلیمات میں حسن اخلاق کی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। अम्मा बाद, यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल याद आया कि इन्नमा खुलिक़्तु लिअतम्मिम मकारिमिल अखलाक़, कि रसूल अकरम फरमाते हैं कि मुझे खल्क़ किया गया, बनाया गया, मुझे भेजा गया, अगरचे कि खुदा ये कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और जब मेरे रसूल अपना तारुफ़ करा रहे हैं इन्नमा खुलिक़्तु, किस लिए मुझे खल्क़ किया गया, इसलिए कि मैं इखलाक़ की बुलंदियों तक लोगों को पहुँचाऊँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़ुद पहुँचूँ, इसलिए कि जो पहुँचा हुआ हो, जो ख़ुद ऊपर से नीचे आ रहा हो, उसे फिर ऊपर क्या भेजना। लेकिन बात यह है कि इंसानियत को ये क्या है, ये हुस्न सलूक क्या है, असल में क्या है, ये एहसन खुलूक क्या है, ये हुस्न सलूक है। आपकी रविश क्या है, अगर आपकी रविश अहसन है तो यही क्या है, खुल्क़ अज़ीम की मंजिल पे आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें रसूल अकरम की ज़ात को भी देखें तो कोई ऐसा मोड़ नहीं नज़र आता, चाहे वो कोई भी ज़माना हो। अगरचे कि एक ज़माना वो है जो इबलाग़ का ज़माना है, जो बेसत के बाद का ज़माना कहलाता है, जो 23 साल की ज़िंदगी है, ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी, और एक ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी है। तो उसको अगर यूँ समझा जाए कि ऐलान नबूवत से पहले जो कुछ मेरे रसूल ने दिखाया, जिसकी तरफ अभी जमील भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इशारा भी कर दिया कि जो कुछ दिखाया वो 40 साल था, और 63 साल की ज़िंदगी में अगर 2/3 निकाले तो 40 साल बनते हैं, और तकरीबन 23 साल 1/3 इबलाग़ दीन है, 2/3 इबलाग़ हुस्न खुल्क़। सुभान अल्लाह, खूबसूरत बात। ये अमली रिसालत जो थी वो ऐलान नबूवत से पहले की थी, और उसमें कोई बूढ़ा हो के, बच्चा हो के, जवान हो के, गली हो, कोई मोड़ हो, ये नहीं हो सकता कि मेरे रसूल की किसी को ज़ियारत नसीब हो तो वो पहल कर जाए सलाम में। हमेशा सलाम में जो पहल होगी, यानी दुआ जो देंगे, इंसानियत को दुआ देना, उनका यहाँ से लेके और आसमान और अर्श और क़यामत तक वो सिलसिला दुआ ही देते रहे, तो वो चीज़ वहाँ से नज़र आता है। यह किसी ने भी कितनी ही क्या है बदकिरदारी। अच्छा, हुस्न खल्क़ के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हुस्न अखलाक़ क्या है। हुस्न अखलाक़ ये नहीं है कि आप अच्छाई के जवाब में अच्छाई दे दें। हुस्न अखलाक़ ये है कि आप बुराई के जवाब में अच्छाई अता कर दें। कोई आपके साथ बुरा करे, आप उसके साथ अच्छा कर दे। ये मेरे रसूल की पूरी, अगर हम खुलासा करेंगे ना, तो यही नज़र आएगा कि लोग उनके साथ बुरा करते थे, वो लोगों के साथ अच्छा करते थे। लोग उनसे बदकलामी करते थे, वो उनके साथ हुस्न कलाम करते थे। लोग यानी गोया कि यूँ कहिए कि उनकी ज़िंदगी के दुश्मन थे, और वो लोगों की ज़िंदगियाँ मांगा करते थे, वो लोगों की ज़िंदगियों के खैर ख्वाह थे। लोग चाहते थे कि क्या है, रसूल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये अगरचे कि देखा जाए तो पूरी तारीख़ और हर अंबिया के साथ यही रहा, और मेरे रसूल के साथ बताब। लेकिन मैं यहाँ एक जुमला मुझे याद आ गया उसी बात से कि बस एक मोड़ ऐसा आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मदीने का वाक़या है, और कोई शायर है जो आपके लिए बड़े ही अच्छे अशार नहीं कहता, नाज़ेबा अशार कहता है। तो बहरहाल उसको पकड़ के लाया गया, और लाने के बाद जब मेरे रसूल के सामने लाया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने देखा और एक जुमला कहा कि इसकी ज़बान काट दो, इसकी ज़बान काट दो। अब असहाब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो सब खड़े हुए। अब हर आदमी चाह रहा है कि रसूल की ख्वाहिश है तो मैं उस पर अमल करूँ। सबको उन्होंने मना करते कि नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। और फिर एक मरतबा अली मुर्तज़ा ने कहा, मैं कहा, हाँ जाइए। बस उन्होंने पकड़ा और उस आदमी को लेके बाहर चले गए। अच्छा, अब ज़ाहिर ज़बान काटने का हुक्म है और बाहर लेके जाना, ये खुद एक अजीब वाक़या है। लेकिन बहरहाल वो लेके गए, और लेके जाने के बाद मदीने के बाहर तक चले गए, और मदीने के बाहर ले जाने के बाद उसको एक सवारी भी दी, 2000 दिरहम भी दिए, और उसे कहा कि आप निकल जाइए, बाकी मैं रसूल को ख़ुद जाके बताऊँगा। तो अब जब वो वापस आए तो लोगों ने पूछा, और बहरहाल वाक़या है कि नकल हुआ कि इन्होंने ज़बान काटने के बजाय उसको रुख़्सत कर दिया, उसको अता कर दिया और रुख़्सत कर दिया। तो मेरे रसूल मुस्कराए और हुजरे में तशरीफ़ ले गए। जब फजर हुई, ये हुस्न अखलाक़ है। तो बस उस वक्त उन्होंने देखा कि वो शख्स वज़ू कर रहा है, और वज़ू भी इस हालत में कर रहा है कि उसके बाद जब उसने वज़ू किया और उसके बाद वो जुमला कहा कि मैं आपकी शान में कलाम लाया हूँ,
یعنی میرے رسول نے اگر زبان کاٹی بھی تو کس طرح کٹوائی. یعنی یہ جملہ, اور پھر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے مطلب کو تم سب میں جو بیٹھے ہیں تو اس میں علی مرتضیٰ نے بہتر سمجھا تھا کہ میرا مفہوم کیا ہے. یعنی وہ انسانیت کو زندہ کرنے آئے تھے, اس کے اندر انسانیت ودیت کرنی تھی. اسی کا نام حسن خلق ہے. اب بہرحال بچوں کے واقعات اور پھر وہ بہت سارے ہیں, وہ اپنی جگہ. ابھی مزید گفتگو کریں گے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. ابھی میں چاہوں گا علامہ فضل سبحان صاحب کچھ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ نے اپنی بعثت کے جو مقاصد خود بتلائیں. ایک فرمایا انما بعثت معلما, مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا. اور معلم جغرافیائی, معاشی, معاشرتی, سیاسی, بین الاقوامی تبدیلیوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور وہ تربیت کرتے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل رب سے ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. علماء نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ہے اخلاق حسنہ, کہ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور بدلے میں برابر سرابر بدلہ لیا جائے, یہ بھی اخلاق ہے. اور ایک ہے اخلاق کریمانہ, کہ کسی نے تھپڑ مارا تو بدلے میں تھپڑ نہیں مارا بلکہ اس کو معاف کر دیا. اور ایک ہے اخلاق عظیمہ, کہ کسی نے تھپڑ مارا, اس سے بدلہ بھی نہیں لیا, اس کو معاف بھی کیا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے اس درجے پر فائز تھے. اور جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا, فرمایا لیس الواصل بالمکافی, کہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. اصل صلہ رحمی اور اخلاق تو یہ ہے سل من قطعک, اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. واعف عمن ظلمک, اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے. واحسن الی من اساء الیک, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ کر کے دکھایا کہ جب آپ فاتح بن کر آئے تو آپ کے انداز میں تواضع, عاجزی, انکساری, اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں آپ کی آنسوؤں سے نم ہیں. اور وہ سارے لوگ جنہوں نے پتھر برسائے, جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی, شعب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور کیا, اور احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی کیا, اور موتی سے حسین دانت کو شہید کیا, اور سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالی, وہ سارے لوگ موجود ہیں. آپ نے بتوں کو توڑنے کے بعد, جاء الحق وزہق الباطل کے اعلان کے بعد, آپ نے پہلا اعلان کیا کہ آج میں تم سے وہی بات کہنے جا رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم الیوم, آج کوئی ملامت اور کوئی بدلے کا دن نہیں. ایک صحابی رسول نے جذبات میں آ کر کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا انتقام کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بل الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کے دریا بہا دینے کا دن ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر سختیاں سہ کر دعائیں دی, سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی, سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی, سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں, سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی, سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی, سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. سبحان اللہ, خوبصورت بات کہی. اب میں چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کہ آج کے موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم کے حوالے سے کچھ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد ہم تو صلات کی اللہ تعالیٰ کا
ارشاد گرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کچھ تم کو نبی دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو پہلا معیار کیا ہوا کہ نبی جو کچھ عطا کر رہے ہیں وہ سب کا سب اخلاق ہے. اور اخلاق کیوں ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا رؤوف ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے. جب حضور کے لیے آیا نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو صفات اولا جو ہے وہ اصل میں وہ رب کی ہے. حضور کو تو یہ ودیت کی گئی کہ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب یہ کیوں کرتے ہیں اور کیا سکھلانے آئے ہیں، کیا سمجھایا ہے؟ صرف ایک ہی بات، جو عرب کے معاشرے میں انقلاب آیا وہ انقلاب کی بنیاد ہی اخلاق ہے. اور یہ پورا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام جو کہا ہے، یہ اصل میں اسلام کے دوسرے معنی اخلاقیات ہی ہے. تصوف میں علماء کرام میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اخلاق کو سمجھو اور اخلاق کو سمجھنا ہے تو اسلام کو سمجھو. دونوں مترادفات ہیں، یعنی ہم معنی ہے. دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں بزرگان دین کی، کتنے کتنے اولیاء کرام گزرے ہیں. آج وہ اس لیے زندہ ہیں کہ ان کے اخلاق زندہ تھے. اور وہ اخلاق کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ بارگاہ اہل بیت سے لے رہے ہیں، بارگاہ صحابہ سے لے رہے ہیں، بارگاہ رسالت سے لے رہے ہیں. اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے حنین میں، ایک کچھ صرف اشارے کرتا چلوں ورنہ حضرت علماء کرام نے تو وضاحتاً چیزیں بتا دی ہیں. حنین میں دیہاتی، جب حنین ختم ہوا اور حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو دیہاتیوں نے بالکل آپ کے گرد حلقہ، اس حد تک وہ حلقہ بنا لیا اور اتنا مجمع تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے بالکل ببول کے پیچھے لگ گئے، یعنی ببول کے اوپر جا کر. تو لوگوں نے کہا کہ رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اسی عرصے میں سرکار کے جو جس میں اتھر پر چادر تھی وہ ایک نے کھینچ لی. تو حضور نے غصہ نہیں کیا، حضور نے کہا بھائی یہ چادر تو مجھے دے دو جو تم مال مانگ رہے ہو. میری تو خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں بھر دوں سب کچھ. اور اللہ نے دیا. اور کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شعر کہا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب یہ مانگنے والے کیا مانگتے ہیں؟ کچھ لوگ دولت مانگتے ہیں، کچھ ظاہری اشیاء مانگتے ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں مانگنے والے اخلاق مانگتے ہیں، رب کے سامنے سجدے کا سلیقہ مانگتے ہیں. اللہ کی جو عبودیت کے طریقے ہیں اس میں رب سے پیار کیسے کیا جائے اور وحدانیت کا تصور کیا ہے، یہ مانگتے ہیں مانگنے والے. اور رب کی بارگاہ میں مانگنے والے کیا مانگیں گے؟ جس نے مصطفیٰ کریم کو پا لیا تو جنت تو کائنات کی ہر نعمت اس کو تو ویسے ہی مل گئی. اور یہ جو نعمت ہے اصل اخلاق کی، مغربی دنیا نے آج جو ترقی کی ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، ناپ تول کا اخلاق تجارت کے معاملات کے اندر، کتابوں سے لے کر کلاس روم تک، اور میاں اور بیوی کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، پورے معاشرتی استدلال جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کمیونٹی میتھڈالوجی، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے جو اخلاقی رویے دیے آج نہ جانے ہم نے وہ کہاں فراموش کر دیے. نتیجہ یہ نکلا بقول شاعر کے کہ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو لوٹنا ہے منزل کی طرف تو اخلاق مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ بنائے. یہ شعار اگر ہماری زندگی کا بن گیا تو پھر ناکامی بہت دور ہو جائے گی اور کامیابی ساتھ ساتھ چلے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فقط فاز فوزا عظیمہ، یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں. بہت خوبصورت بات کہی. اور ابھی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ابھی میں درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے بھائی حسان بن خورشید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کوئی خوبصورت کلام پیش کریں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.
رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفخر و فخری تیرا در خوشبو تیری جوئے کروں آنکھیں تیری بابے گھروں نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ غم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے وقفے میں ہم نے علماء کرام سے بہت مفید گفتگو کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے تقریری مقابلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری ساری گفتگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج کی مقابلہ تقاریر کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت مشہور کلام کے مصرے کو موضوع بنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے تینوں جو شرکا ہیں جو تقریری مقابلے کے لیے یہاں موجود ہیں، وہ اس عنوان کے حوالے سے تقریر پیش کریں گے۔ پہلے میں ان تینوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد اقبال، ثنا عمران، محمد طلال۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ لوگوں کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہوگا
جس کے اندر آپ نے اس موضوع کے حوالے سے اپنی تقریر پیش کرنی ہے. جیسے ہی آپ کو بزر کی آواز سنائی دے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے کر جانا ہے. اور جج کرنے کے لیے کہ کون کتنا بہتر پرفارم کر رہا ہے ہمارے علماء کرام ہماری مدد کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا عماد اقبال صاحب کو. لفظ محمد حقیقت میں ایک ایسا موتی ہے جو کائنات کی ہر شے سے قیمتی ہے. سو جو بھی اس دولت سے مالا مال ہو جائے اس کا بالا ہونا یقینی ہوتا ہے صدر علی وقار. اور عشق میں مرتبے تو نسبت سے عطا ہوتے ہیں جب یہ نسبت فخر موجودات سید الجن والانس آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو غلاموں پر بھی اسرار شہنشاہی کھلنے لگتے ہیں. جی ہاں صدر علی وقار، جب حضرت ابو بکر نے محمد مصطفیٰ سے وفا کی تو صدیق کا لقب پایا. جب حضرت عمر نے محمد سے وفا کی تو فاروق اعظم اور 22 لاکھ مربع میل ان کے زیر نگیں آ گیا. جب حضرت عثمان غنی نے نبی سے وفا کی اور ان کے بتائے گئے راستوں پر چلے تو غنی اور ذوالنورین کہلائے گئے. جب حضرت علی نے محمد سے وفا کی اور ان کے بتائے گئے راستوں کو اپنایا تو فتح خیبر کا لقب عطا ہوا. تو صدر علی وقار، جب حضرت بلال نے محمد مصطفیٰ کے بتائے گئے راستوں کو اپنایا تو عہد عہد کی صدائیں لگائی تو رفیق مصطفیٰ بن گئے. جی ہاں صدر علی وقار، کہ نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہ وہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. بجھے چہروں ستے چہروں سے رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. نبی آئے تو بجھے چہروں پہ نور آیا تو سر آفرینش پا گئی دنیا. جی ہاں صدر علی وقار، وہی دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. ان سے پہلے زندگی یا ایھا الناس تھی، ان کے آنے کے بعد یا ایھا القیوم بن گئی. کیونکہ صدر علی وقار وہ دو جہانوں کے سردار، نبی اول خیر الزماں، ہمیشہ تا قیامت محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کی صدا ہمیشہ رہے گی. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ثنا عمران صاحبہ کو. آئین محمد پر خدائے رب ذوالجلال کی مستند مہر لگی ہوئی ہے صدر ذی وقار. چنانچہ اس آئین کی ہر شک پر عمل کامیابی کی ضمانت ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو زمانے نے ماں کی طرح باہیں پھیلا کر اپنے آغوش میں سمیٹ لیا ہے اور پھر ان کے لیے ترقی اور بلندی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک ان کا نام ہر دور، ہر عہد اور ہر زمانے میں گونجتا رہا ہے. تبھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رکیے، لوح قلم کا مفہوم سمجھتے جائیے. لوح قلم سے مراد وہ تختی اور خامہ ہے جس پر مشیت ایزدی تحریر ہوتی ہے، اور فقط محمد کے وفا کے صلے میں یہ خامہ، یہ سیاہی، یہ تختی متعلقہ شخص کو فراہم کر دی جاتی ہے اور پھر اس شخص کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا جاتا ہے. اور اس بات کی شاہد بھی تاریخ کی وہ بوڑھی آنکھیں ہیں جنہوں نے محمد سے وفا کے صلے میں ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی، علی کو مرتضیٰ اور حضرت بلال یعنی بلال کو مؤذن اسلام ہوتے دیکھا ہے. جس صدر ذی وقار، چشم فلک نے محمد سے وفا کے صلے میں 313 کا لشکر کامیاب ہوتے دیکھا، جبل تاریخ کو فتح کی نوید سناتے دیکھا، خالد بن ولید کو باغیوں کا سر کچلتے دیکھا، اور پھر مسلمانوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اللہ اکبر کی صداؤں سے روشناس کرایا، افریقہ کے تپتے صحراؤں کو اس میں محمد سے متعارف کروایا. پھر ان سر پھروں نے نہ دشت دیکھے نہ صحرا دیکھے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. لیکن جب محمد سے وفا کرنا ان رب کی
पसंदीदा सिर्फ थे, वहीं मोहम्मद से जफा करने वाले हर ज़माने में जलील और रुसवा हुए हैं कि जिन्हें ना ज़मीन ने जगह दी, ना आसमान उन पर साइबा बना, जलालत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई, क्योंकि ये दुनिया मोहम्मद से वफा करने वाले की है, जफा करने वालों को जलील और रुसवा कर देती है। जी, अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद तलाल साहब को। जहाँ कुफ्र बोलना जायज़ हो वहाँ नाम के तकद्दुस की खातिर जान वार देना ईमान और यकीन की कामिलियत की दलील होती है सदर अली वक़ार। तो फिर मैं ये क्यों न कहूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सदर अली वक़ार जब अपने हाथ से मेहनत करने वाले मज़दूर को अल कासिबु हबीबुल्लाह के ज़रिए खुदावंद के हबीब होने का लक़ब मिल जाए और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें अल फ़क्र फ़ख्री, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। सदर अली वक़ार ज़रा महसूस कीजिए, ग़ज़वा खंदक में पेट पर पत्थर बांधते असहाब और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर के माले गनीमत से अपने असहाब की हौसला अफजाई तो की, मगर लख्ते जिगर को तस्बीहाते फातिमी का तोहफा दिया। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। सदर अली वक़ार ज़रा गौर कीजिए, बकरियां चराने वाले मेरे प्यारे नबी को चरवाहों से मोहब्बत क्यों कर न होगी कि मस्जिद नबवी की तामीर करने वाले मेरे प्यारे नबी को मेमारों से मोहब्बत क्यों कर न होगी कि अपने पास आने वाले साहिल को कुल्हाड़ा थमाने वाले मेरे प्यारे नबी को जान तोड़ते मजदूरों से मोहब्बत क्यों कर न होगी। तो फिर मैं ये क्यों न कहूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सदर अली वक़ार जब ये सारी सिफात मिलकर एक सादा मर्द खुद की बुनियाद रखती हैं तो फिर मुझे कहने दीजिए मनम गुलामे रसूले खुदाए सल्ले अला, मनम गुलामे खुदाए रसूले सल्ले अला, कसम खुदा की मेरी जान फिदाए सल्ले अला। फलक के रंग ज़मी की मिठास और गुलों की महक तमाम नूर है बेशक, तमाम नूर है बेशक अताए सल्ले अला, बेशक नूर है अताए सल्ले अला। अब मैं उलमाए कराम से मदद लेना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको तीनों की स्पीच? कुछ अगर जब तक वो फैसला हो रहा है। इन माशाल्लाह मुस्तकबिल के डिबेटर हैं, मुस्तकबिल के माशाल्लाह खुतबा हैं। ये जब भी किसी स्पीच का आगाज़ करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आगाज़ करना चाहिए और उसके बाद चूँकि इस मिसरे में मोहम्मद का नाम नामी इसमें ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आया तो कम से कम एक मरतबा दुरूद किसी भी एक जुमले में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए कि ये हुक्म है कि जब भी आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम आए तो हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ो, जिसने दुरूद ना पढ़ा उसने मुझसे जफा की। नंबर 1 पे आई हैं सना इमरान जी जी बिल्कुल। नंबर 2 पर मोहम्मद तलाल जी। और नंबर 3 पर अमाद इकबाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। पीटीवी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, एबीजी जीन्स, निज़वा इंटरनेशनल, मज़ेदार हलीम और इजी कलर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स इन सब के साथ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी वसी है, लेकिन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न की ट्रांसमिशन। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल की पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम जब अखलाक की बात कर रहे हैं तो क्या वो सिर्फ सलाम दुआ तक महदूद है या और किस ज़िंदगी के हर शोबे में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसका? इस तरह हम एक दूसरे से मुखातिब करते हैं, डिफरेंट लफ्ज़ से, कोई उर्दू में हम बोलेंगे भाई साहब, फ़लाँ फ़लाँ, इंग्लिश में हेलो हाय। तो इस्लाम का ये तो तुर्रा इम्तियाज़ है ना कि आप एक दूसरे को मुखातिब करें तो दुआ के ज़रिए करें। बिल्कुल। सरकार ने फरमाया तो तइमुत्ताम व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम यारिफ़, कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, लोगों से सलाम करो चाहे तुम उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़। अब मुआमलात की तरफ अगर आए तो इस्लाम ने तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबा इंसानी के हर पहलू, हर गोशे को सैराब किया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। हमारा आलम क्या है, मेहमान आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन नबी का अखलाक ये था कि आप हर किसी को अपना मेहमान बनाते थे। जनाब आप वॉलमार्ट पर जाएँ, कोई चीज़ ख़रीद लें, महीने में अगर ना आए तो आप वापस कर दें, आपको पैसे मिल जाते हैं। हम पाकिस्तान में दूसरे दिन करें तो वो हमारे मुँह पर दे मारता है। ये आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उसवा हसना है जो अग़यार ने अपना लिया, लेकिन अफसोस हमने भुला दिया। अगर हम भी अपनाएं तो दुनिया हमारी एग्जाम्पल देगी। बेशक, बिल्कुल सही बात कही, खूबसूरत बात कही हमारे भाई ने। अब मैं चाहूँगा अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, इखलाक क्या है? क्या है सिर्फ सलाम दुआ कलाम और अच्छा सा ज़रा मुंह बना लेना और ज़रा हंस के किसी से मिलना ना, क्या यह हुस्न इखलाक है? तो हुस्न इखलाक की सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आपको सादिक और अमीन होना चाहिए। अगर आप सादिक नहीं हैं, सच ना बोलें तो कितना ही झुक के मिलें आप, वो हुस्न इखलाक में नहीं आएगा। इसी तरीके से ये हुस्न इखलाक कहाँ से आता है? वो जो अब आपने पहला इंट्रो में कहा था ना कि एक जुमला था कि मुनाफिक कभी, बोलिए आप, हुस्न इखलाक उसमें नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बेशक। यानी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हुस्न इखलाक जाहिर की चीज़ नहीं है, बातिन। ये बातिन से बाहर आने वाली चीज़ है। वाह, ये खूबसूरत बात। असल क्या है? तो हुस्न इखलाक तो असल ये है कि एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि आप अदल करें। आप घर के अंदर अदल करें, अड़ोस पड़ोस के साथ अदल करें, शहर की गलियों के साथ अदल करें, उसकी माशरत के साथ अदल करें, अपने वतन के साथ अदल करें, यहाँ रहने बसने वालों के साथ अदल करें। यानी जब तक अदल का पैमाना ना हो तो वो तो सिर्फ़ क्या है, किसी को मुस्कुरा करके, और जिसको आम उर्दू में कहते हैं कि मीठी ज़बान से बेवकूफ़ बनाने का नाम क़त्अन भी, अब इससे ज़्यादा आसान में नहीं कर बिल्कुल, सकता। बहुत बहुत सादा अल्फाज हो गए। बेवकूफ़ बनाने का नाम हुस्न इखलाक नहीं है। और आज के ज़माने की जो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, सबसे ज़्यादा बद इखलाकी जो है वो ये है कि बड़ी मीलों दूर से आए, घंटों सर्फ करके आए, और फिर हम और आप आमने सामने बैठे हैं, और बैठने के बाद एक मरतबा मैंने भी जेब से निकाला और आपने भी निकाला, और उसके बाद मोबाइल में लग गए, हम दोनों आमने सामने बैठे। ये बद इखलाकी है। बेशक, ये बद इखलाकी बदतरीन माशरे में, हर घर में, हर माशरे में इस वक्त, हर महफिल में, हर बज़्म में ये बद इखलाकी हो रही है और इसको कोई नहीं रोक रहा। तो आप यहाँ आपको क्या करना है? अपना टाइम उसको देना है। बस इसी तरीके से मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपके अंदर हुस्न इखलाक है तो फिर उसको इस शेर के अंदाज से अगर देख लें कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जब हुस्न इखलाक आता है ना तो फिर नूरानियत आती है। वाह, खूबसूरत बात। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अगर आले रसूल को जब हम देखते हैं तो शहज़ादे अली अकबर की ज़ात नज़र आती है, जो हम शक्ल पैगंबर भी कहे जाते थे गुफ्तार में, किरदार में। बात तो आप ही के शेर से जो आज है कि शर्त यह है कि मोहम्मद से वफ़ा करना है। फजले सुभान साहब, आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, और उसकी तशरीह ये है कि जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। अलबादिउ बिस्सलाम बरी मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। कुरान करीम ने हुस्न मुआशरत का जो पहला उसूल और पैराया बतलाया, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, सलाम तो बाद में होता है, पहला आपका चेहरे का जो अंदाज है वो ऐसा हो कि शिकने नमूदार ना हो, सलवटे ना हो,
اور وقولوا للناس حسنا، آپ اچھی بات کریں. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ اذا قدر عفا، انتقام پر قادر ہوتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اذا وعد وفا، وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. اذا اعطى زاد علی منتہی الرجا، دینے پر آئے امیدوں سے بڑھ کر دے. ولا یبالی کم اعطى ولا من اعطى، یہ پرواہ نہیں کرتا کس کو دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں. وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، کسی اور کے پاس حاجت لے کے جاؤ گے وہ راضی نہیں ہوگا. تو عفو، درگزر، صلہ رحمی، سلام، یہ اخلاق جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے درخواست کروں گا. خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کہا ہے ہم نے ہم اس پر عمل کریں. بالکل. اور محراب و منبر سے بھی آواز آتی ہے اور ہمارے گھروں سے بھی آواز آتی ہے. اور قرآن کریم کی آیت بھی صبح شام ہم پڑھتے ہیں کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر کچھ بھی کہیں گے تو شکایت ہوگی. معاملات ہمارے کیا ہے اور ہم نے کیا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو آپ ذرا سا ان کے اقوال کو یکجا کر لیجئے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ میں صرف اور صرف تراحم تھا. ایسا تراحم کہ آپ ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے. اور صلہ رحمی کا یہ عالم تھا کہ جو جتنا برا کرتا حضور اور اچھا کیا کرتے اس کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق محمدی. میرے دوستوں، یہ ہمیں الفاظ کے غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننا چاہیے. اور یہ مسجدیں بنانے کا عمل جاری رکھے لیکن اس کے اندر کردار بھی بنانے کی خواہش رکھ کر اپنے آپ کو ان بزرگان دین کی نسبت کے ساتھ مضبوط کر کے اس قابل کریں کہ کل جب لوائے حمد ہو تو ہم حضور کے سامنے اس قابل ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تمہارے امتی ہیں. خوبصورت بات کہی. مجھے لگتا ہے کہ انسانی قوت بیان اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے موضوع کو سمیٹ سکے. نہ ہی کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کو کسی تحریر میں ضبط کر سکے. مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے: کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اسی خوبصورت شعر کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر حاضر ہوں گے، لیکن ابھی ایک خوبصورت نعتیہ کلام کے ساتھ آپ سے رخصت لیں گے. میں دعوت دوں گا اپنے پیارے بھائی حسان بن خورشید صاحب کو. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا،
مثل مصطفیٰ کا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سر غشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب سر غشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا